السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے کون ہے پاکستانی مسلمان ماؤں میں سے جو نہیں چاہتی کہ ان کے بچے اچھے مسلمان بنے؟ میرے پاس اکثریت ایسی ماؤں کی آتی ہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے اکثر پریشان ہو جاتی ہیں، اور بلکہ وہ اپنے لائف سٹائل کو بھی بدلنا چاہتی ہیں when it comes to their children، کہ وہ انہیں اللہ سے جوڑیں۔ ہم سب چاہتے ہیں، لیکن میرے سمیت آج میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اپنے آپ سے بھی، میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں، اکاؤنٹیبلٹی، اور آپ سب سے بھی، کہ ہمارے گھروں کا ماحول اس حساب سے کتنا فرینڈلی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، ہم نے قرآن کو اس کے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ کیا ہے، ہم اپنے بچوں سے کتنی ڈسکشنز کرتے ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے بچپن کے زمانے جو تھے نا، سیڈلی کہنا چاہیے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، میں اس کو اتنا غلط بھی نہیں سمجھتی، لیکن اس زمانے میں جو ایک سب سے بڑا ایک ایج تھا نا، وہ یہ تھا کہ ہمارے جو دادی نانی اور خالہ چچی تائی یہ سب مل کے بعض اوقات بڑی ڈسکشنز کرنے کا ہمیں موقع ملتا تھا، سننے کا موقع ملتا تھا۔ سو دین ایک ویلیو سسٹم کی طرح اچھے انداز میں امپارٹ ہو جاتا تھا، اور یاد دہانیاں بار بار ہوتی تھی۔ اب اس چیز کی خاص طور پہ کمی ہے، آج کل کے معاشرے میں اس چیز کی خاص طور پہ کمی ہے، بچوں کے پاس بہت کم لوگ ہیں ملنے والے، میکسیمم ان کی والدہ ہیں یا کوئی ایک آدھ، بیکاز ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا ٹرینڈ کم ہو گیا، چلیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں اس کے قابل آپ یہ ماحول بنا سکیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دین کا علم حاصل کرنے کی بات کی ہو اور اس کا کوئی انتظام کیا ہو، کیا آپ کے بچے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی اہمیت سے واقف ہیں، کیا وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جب وہ کوئی عمل نہیں کرتے تو وہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے؟ اس انداز، اس زاویہ نظر سے آپ ان سے کتنی دفعہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ سب سے پہلا جو زیرو پوائنٹ ہے، بہت چھوٹی ایج میں بچوں کے ساتھ جو زیرو پوائنٹ ماں باپ کا ہونا چاہیے، کہ وہ خود کتنا ماڈل کرتے ہیں، وہ کن کن مسائل اور پریشانیوں کا یا مصروفیات کا شکار ہو کے اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور کن کن مصروفیات، پریشانیوں، بیماریوں کو بھی سائڈ پر رکھ کے نماز کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی یاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں ڈسکشنز میں بڑے ماں باپ آپس میں کتنی مرتبہ دین کا ذکر کرتے ہیں، کتنی دفعہ بچوں کو ہے نا یہ ایک پیسو نالج دیتے ہیں کہ ہم یہ زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں یہ اللہ کے احکامات ملے ہیں، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ سب چیزیں تو سیٹ رہتی ہیں، عبادات کی حد تک تو کافی سیٹ رہتے ہیں، بہت سارے ماں باپ میں دیکھتی ہوں پہلے نہیں بھی پڑھتے تھے نمازیں تو بچوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں، لیکن معاملات میں، گفتگو میں توجہ دلاتے ہوئے، مطلب ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کرنا کیونکہ دین میں جائز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اس کے پاس بھی پھٹکنا نہیں چاہیے، اس کو کراس کرنا تو دور کی بات ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں ترجیحاً ماحول جو ہے، پورا جو ڈیوائز ہوا ہوا ماحول، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ دین فرینڈلی نہیں ہے، خاص طور پہ جیسے رمضان المبارک جیسے مہینے، ان پہ تو سب لوگ مطلب آٹومیٹیکلی دین ایک کافی سوسائٹی میں پریکٹس ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ چیزیں تو چلے سمجھ آتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہم کس حد تک نفس کی پاکیزگی اور تعلق باللہ کو پرائرٹائز کر کے اس کو جو ہے نا انگیج کرتے ہیں، بچوں کو انگیج کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں بھی ہم ایک انفورسمنٹ ایجنسیاں بن جائیں کہ جی اب نماز پڑھو، اب جھوٹ نہ بولو، اب قرآن پڑھو، اور اب گانے نہ گاؤ، اور یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ سو انفورسمنٹ ایجنسی بننے کی بجائے ہم اس آٹومیٹک ماحول کو ایک پیسو لرننگ کیسے بناتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا دین ہے اور یہ اس کی بڑی خوبصورتی ہے اور یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، یہ حدود ہیں۔ اس بات کا تو آپ کو اندازہ ہو گئی نا، میرے سمیت فتنہ اس قدر بڑھ چکا ہے، اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ صرف موبائل فتنہ نہیں ہے، موبائل کے ساتھ فتنوں کی مطلب ایک ٹریل ہے جو چلی آ رہی ہے، وہ ہمارے گھروں میں آ چکا ہے، اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم پناہ لیں اللہ کی، اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم پناہ لیں قرآن کی، اس کی برکت، اور یہی ہے جو ہماری حفاظت کرے گا اس فتنے کے دور میں۔ سو میں یہی کہنا چاہوں گی خاص طور پہ ماؤں سے اور والدین سے کہ سب سے پہلے گھر میں کچھ پریکٹسنگ انوائرمنٹ ایسا بنائیں جس میں آپ سرٹن ٹائم پر دین کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جسٹ فار دا سیک آف یور چلڈرن۔ اگر آپ نے ساری زندگی بھی یہ کام نہیں کیا، آپ کر سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ آپ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ آپ اس کو صرف تلاوت کر کے پڑھ دینے اور سائڈ پہ رکھ دینے کو امپورٹنس دیتے ہیں، آپ اس کی تعظیم میں بچوں کو کہتے ہیں بھی اوپر سے اوپر والے خانے میں رکھو، اس کے سامنے پاؤں نہیں کرو، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرو، یا آپ اس کو اس کا کانسیپٹ بتاتے ہیں کہ پیٹھ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ پیٹھ کرنے کا مطلب ہے روگردانی۔ سو اگر آپ اس کے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں، مطلب آپ اس کی تعظیم میں کمی کریں۔ اگر آپ اس کو اونچا نہیں رکھ رہے، مطلب زندگی میں سب سے اوپر قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمبولک جیسچرز ہیں تعظیم کے اس کتاب کی طرف۔ اصل جو علامت ہے اس چیز کی کہ ہم اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں، وہ اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کیسے ہوگا جب تک اس کا علم نہیں ہوگا۔ سو اگر آپ اس سب چیزوں میں اپنے آپ کو بہت کم بھی سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آج کا دن نقطہ آغاز ہو سکتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ نقطہ آغاز ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ ڈسکشنز شروع کریں، جو قرآن کا علم، دین کا علم آپ کے پاس ہے، وہ بچوں کو امپارٹ کرنا شروع کریں مختلف انداز میں۔
میرے پاس موقع بھی تھا، سچویشن بھی تھی اور کہیں نہ کہیں سے مطالبہ بھی تھا کہ میں دورہ قرآن اس رمضان کے مہینے میں کسی سوشل سیٹ اپ میں کروں۔ اچھی بات ہے، بہت سے افراد کرواتے ہیں اور کرتے ہیں، بلکہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ تو بہت ہی زیادہ متبرک مطلب مہینہ تو ہے ہی ہے، ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ آپ قرآن کو رمضان کے مہینے میں سیکھ رہے ہیں اور کسی جگہ جا کے سیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے وہ نہیں کیا۔ میں اپنے 3 بچوں کو لے کے سحری کے بعد بیٹھتی ہوں، ہم تقریباً 20-25 منٹ اب آ کے وہ پورا ڈسپلنڈ ہے۔ پچھلے سال تک وہ اتنا ڈسپلنڈ نہیں تھا، because میرے جو چھوٹے بچے ہیں وہ کچھ مزید چھوٹے تھے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو میں ان کو قرآن ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی والدہ قرآن پڑھ رہی ہے اور ترجمہ اور تفسیر بہت مختصر ڈسکشن ہم کرتے ہیں، جو کہ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، میں اس وقت کیا کر رہی ہوں، مجھے کیا چیز زیادہ سیٹسفائنگ لگتی ہے کہ انسٹیڈ آف گوئنگ سم ویئر اور اس کسی جگہ کو ایک عارضی طور پہ اپنی آڈینس کے لیے انگیج کرنا اور ان کو قرآن سکھانا، اس سے میری رائے میں زیادہ اہم ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ سکھاؤں گی، اور ان کے لیے زندگی کی ایک نارم بن سکتا ہے، نارم کہ ہم رمضان میں جو ہے نا وہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آف اینڈ آن ہماری رمضان کی قرآن کلاس ویکلی ہوتی ہے، کبھی کٹ بھی جاتا ہے سلسلہ، دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو اس معاملے میں اسٹرگلنگ فیس میں ہی ہر وقت سمجھتی ہوں، اینی ڈے کین بی اے نیو ڈے، اور رمضان کو میں ہمیشہ اس معاملے میں ایک از اے بگ اپرچونٹی تصور کرتی ہوں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اسپرچویلٹی لیول بڑا ہوگا، نیکی کی طرف دل زیادہ مائل ہوا ہوتا ہے، تو میں اس مہینے میں خاص طور پہ اس کام کو کرتی ہوں۔ تو اگر اس بات سے آپ کو آج سے سمجھ آئے کہ گھر میں دراصل وہ کیا انوائرمنٹ بنانا تھا، خالی ایسا کرنا گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے والا ایک پرانا مائنڈ سیٹ تھا، وہ بھی کسی زمانے میں کام آیا ہوگا، آئی ڈونٹ ریئلی ریجیکٹ دیٹ، لیکن اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم آج کل اس انداز کو اپنائیں، کیونکہ فتنے بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ ایک چیز سے بچے کو چڑھائیں گے وہ چڑھ جائے گا، اور دیر آر سرٹن تھنگس جو اس کو چڑھاتی نہیں ہے بلکہ اس کو ٹیمپٹ کرتی ہیں۔ اگر وہ ایک چیز سے چڑھ ہے جو کہ دین ہے اور خوبصورت ترین حقیقت ہے، ازلی حقیقت ہے، اور اس کی بجائے وہ چیزیں جو اس کو نظر آ رہی ہیں وقتی طور پہ حقیقت روپ دھارے ہوئے، وہ اتنا بڑا illusion ہے، بچہ اس طرف چلا جائے گا، جا سکتا ہے۔ قرآن کو ترجیح بنائیں، اس کی باتیں کیا کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات، یہ ایک بہت بڑا ٹول تھا۔ ہم نے بچپن میں بہت چھوٹی کتابیں تھی جو ہمارے ابو لے آیا کرتے تھے، ان میں نا نیکیوں کا ہار جیسے ایک کتاب، اس کے اندر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں چھوٹی سیرت کے واقعات بڑے ہارٹ ٹچنگ ہوتے ہیں، بڑے دل کو چھو جاتے ہیں۔ یہ ان میں خاص طور پہ اللہ کی طرف سے ان میں ایک خاص ایک ایسپیکٹ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو بھی آپ ترجیح بنا کے اپنے گھر میں مختلف انداز میں دین سکھا سکتے ہیں، اللہ کا تعلق، اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دین اسلام سے محبت آپ ان میں ڈال سکتے ہیں۔ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ آلریڈی کیا پریکٹس کر دین کی کو ترجیح بنانے کی گھروں میں آپ بحیثیت ماں، اور اس کے علاوہ کوئی مشورے بھی ہوں تو ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، تاکہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے کمنٹ سیکشن سے بھی ضرور سیکھیں کہ جو ہمیں پہلے سے ہی دین کو ترجیح بنا کے جی رہی ہیں وہ کیسے جی رہی ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔